السلام علیکم، میں ہوں مدثر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہیروز۔ راجہ داہر کی آخری شکست۔ راجہ کاکا نے چند دنوں میں اپنی بچی کچی فوج دوبارہ منظم کی اور محمد بن قاسم کے ساتھ شامل ہو گیا۔ محمد بن قاسم نے یہاں سے برہمن آباد کا رخ کیا اور برہمن آباد سے چند کوس دور دریا کے کنارے پر پڑاؤ ڈال دیا۔ یہاں سے اسے دریا عبور کرنے کی تیاریوں میں چند دن لگ گئے۔ اس مرحلے پر سعد یعنی کہ گنگو اس کے لیے ایک بہت مددگار ثابت ہوا۔ اس کے ساتھی دریا کے کنارے دور تک ماہی گیروں کی بستیوں میں چند سندھ کے نجات دہندہ کی آمد کا پیغام لے کر پہنچے اور چند دنوں میں کئی ملاح اپنی کشتیوں سمیت محمد بن قاسم کی اعانت کے لیے آ جمع ہوئے۔ لیکن دریا عبور کرنے سے پہلے محمد بن قاسم کے گھوڑوں میں ایک وبا پھوٹ نکلی اور چند دنوں میں گھوڑوں کی خاصی تعداد ہلاک ہوگی۔ حجاج بن یوسف نے یہ خبر سنتے ہی بصرہ سے 2000 اونٹوں پر سرکہ لاد کر بھیج دیا اور یہ سرکہ اس خطرناک بیماری کے لیے مفید ثابت ہوا۔ جون 713 میں محمد بن قاسم نے کسی مزاحمت کا سامنا کیے بغیر دریائے سندھ عبور کر لیا۔ راجہ داہر تقریباً 200 ہاتھیوں کے علاوہ اپنی فوج میں 50,000 سواروں اور کئی پیدل دستوں کا اضافہ کر چکا تھا۔ جون کے آخری دنوں میں دریا زوروں پر تھا اور یہ امید نہ تھی کہ محمد بن قاسم اسے عبور کرنے میں اس قدر مستعدی سے کام لے گا۔ اس نے اپنے لشکر کو فوراً پیش قدمی کا حکم دیا اور محمد بن قاسم کے مستقر سے 2 کوس کے فاصلے پر پڑاؤ ڈال دیا۔ چند دنوں افواج کی گشتی دستوں کے درمیان معمولی جھڑپیں ہوتی رہیں۔ بالآخر ایک شام محمد بن قاسم نے ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ رات کے وقت عشاء کی نماز کے بعد اس نے مشعل کی روشنی میں اپنی بیوی کے نام ایک خط لکھ کر قاصد کے حوالے کیا۔ رفیقہ حیات، خدا تمہیں ایک مجاہد کی بیوی کا عزم اور حوصلہ عطا کرے۔ میں صبح دشمن کی بے شمار فوج کے سامنے ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے جا رہا ہوں اور یہ مکتوب تمہارے ہاتھوں تک پہنچنے سے پہلے سندھ کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ خدا مجھے فتح دے گا۔ مجھے اپنے سپاہیوں پر ناز ہے اور ان سپاہیوں سے زیادہ عرب کی ان ماؤں پر ناز ہے جن کا دودھ ان کی رگوں میں خون بن کر دوڑ رہا ہے، جنہوں نے انہیں بچپن میں لوریاں دیتے وقت بدر و حنین کی داستانیں سنائیں۔ مجھے ان بیویوں پر ناز ہے جن کی فرض شناسی نے ان کے شوہروں کو غازیوں کی زندگی اور شہیدوں کی موت کی تمنا کرنا سکھایا، جن کی محبت نے ان کے پاؤں میں زنجیریں پہنانے کی بجائے انہیں تسخیر عالم کا سبق دیا۔ اور مجھے اطمینان ہے کہ جب تک ان مجاہدوں کی رگوں سے خون کا آخری قطرہ نہیں بہہ جاتا، یہ اسلام کا جھنڈا سر نگوں نہیں ہونے دیں گے۔ میں تمہاری اور امی جان کی جدائی سے کبھی پریشان نہیں ہوا، میں تمہاری یاد سے بھی غافل نہیں، لیکن جب میں اپنے ساتھ ہزاروں ان نوجوانوں کو دیکھتا ہوں جو خدا کی راہ میں صبر اور شکر کے ساتھ اپنی بیویوں، ماؤں اور دوسرے عزیزوں کی جدائی برداشت کر رہے ہیں، تو مجھے اس بات سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں بھی ان میں سے ایک ہوں۔ پچھلی جنگوں میں چند نوجوان شہید ہو چکے ہیں۔ ان میں سے بعض کی ماؤں نے مجھ سے خط لکھ کر یہ پوچھا ہے کہ ان کے بیٹوں کا خون ایڑیوں پر تو نہیں گرا، اور اگر میں شہید ہو جاؤں تو مجھے توقع ہے کہ میری ماں بھی میرے ساتھیوں سے یہی سوال پوچھے گی۔ میں تم سے یہ وعدہ کر چکا ہوں کہ جب تک بیوہ عورتوں اور یتیم بچے رہا نہ ہوں میں اپنی رفتار سست نہ ہونے دوں گا، اور میں یہ وعدہ پورا کر کے رہوں گا۔ اور مجھے سے وعدہ کر چکی ہو کہ تم میری شہادت پر آنسو نہیں بہاؤ گی۔ تم بھی اپنا وعدہ پورا کرنا۔ امی جان سے میرا مؤدبانہ سلام کہنا۔ میں ان کے نام ایک الگ خط لکھ رہا ہوں۔ دوسرا خط ماں کو لکھنے کے بعد محمد بن قاسم میدان جنگ میں مصروف ہو گیا۔ صبح کی نماز کے بعد مسلمانوں کی فوج کیل کینٹے سے لیس ہو کر صفوں میں کھڑی ہو گئی۔ محمد بن قاسم نے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک پرجوش تقریر کی۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپاہیوں، آج تمہاری شجاعت، تمہارے ایمان اور تمہارے ایثار کے امتحان کا دن ہے۔
دشمن کی تعداد سے نہ گھبرانا۔ تاریخ شاہد ہے کہ کفر و اسلام کے تمام گزشتہ مارک میں باطل کے علمبردار حق پرستوں کے مقابلے میں زیادہ تھے، اور حق پرستوں نے ہمیشہ یہ ثابت کیا کہ فوج کی طاقت کا راز افراد کی تعداد میں نہیں بلکہ ان کے ایمان کی پختگی اور ان کے مقاصد کی بلندی میں ہے۔ ہماری جنگ کسی قوم کے خلاف نہیں، کسی ملک کے خلاف نہیں، بلکہ دنیا کے تمام ان سرکش انسانوں کے خلاف ہے جو خدا کی زمین پر فساد پھیلاتے ہیں۔ ہم روئے زمین پر اپنی حکومت نہیں بلکہ خدا کی حکومت چاہتے ہیں۔ ہم اپنی سلامتی اور اپنے ساتھ دینے کے دنیا کے تمام انسانوں کی سلامتی چاہتے ہیں، اور خدا کی زمین پر سلامتی کا راستہ صرف اسلام ہے۔ یہ وہ دین ہے جو دنیا سے آقا اور غلام، گورے اور کالے، عربی اور عجمی کی تمیز مٹاتا ہے۔ ہمارا مقصد اس دین کی فتح ہے، اور اس مقصد کے لیے جینا اور مرنا دنیا کی سب سے بڑی سعادت ہے۔ ہمارے آباء و اجداد اس مقصد کے لیے لڑے۔ خدا نے ان کی مٹھی بھر جماعت کے سامنے دنیا کے بڑے بڑے جابر اور قاہر شہنشاہوں کی گردن جھکا دی۔ عرب کے شاہ سواروں، تمہیں اپنے مقدر پر فخر کرنا چاہیے کہ خدا نے اپنے دین کی اشاعت کے لیے تمہیں منتخب کیا ہے۔ تم نے خدا کی راہ میں سر دھڑ کی بازی لگائی، اور خدا نے تمہیں ارض و سما کی نعمتوں سے مالا مال کر دیا۔ وہ وقت یاد کرو جب خدا نے اپنے 313 بے سر و سامان بندوں کو بہترین ہتھیاروں سے مسلح لشکر پر فتح دی تھی۔ قادسیہ، یرموک اور اجنادین کے میدانوں میں حق کی ایک تلوار کے مقابلے میں باطل کی 10 اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ تلواریں بے نیام ہوئیں، لیکن خدا نے ہمیشہ حق پرستوں کو فتح دی۔ خدا آج بھی تمہاری مدد کرے گا، لیکن یاد رکھو قدرت کے فیصلے اٹل ہیں۔ قدرت صرف ان کی مدد کرتی ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ تم اپنے فرائض سے عہدہ برا ہوئے بغیر خدا کے انعامات کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ قدرت کا دست شفقت صرف ان کی طرف دراز ہوتا ہے جو تیروں کی بارش میں سینہ سپر ہوتے ہیں، جو خندقوں کو اپنی لاشوں سے پاٹتے ہیں۔ قدرت کے انعامات صرف ان اقوام کے لیے ہیں جن کی تاریخ کا ہر صفحہ شہیدوں کے خون سے رنگین ہے۔ یاد رکھو بنی اسرائیل بھی خدا کی لاڈلی امت تھی، لیکن جب وہ راہ حق میں جہاد کی ذمہ داری خدا اور اس کے پیغمبر علیہ السلام کو سونپ کر آرام سے بیٹھ گئے تو قدرت نے انہیں دھتکار دیا، اور انہیں آج اس سر زمین پر جائے پناہ نہیں ملتی جس پر کسی زمانے میں ان کے اقبال کے پرچم لہراتے تھے۔ خدا وہ دن نہ لائے کہ تم بھی بنی اسرائیل کی طرح اپنی کتاب زندگی سے جہاد کا باب خارج کر دو۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، آج تمہارے لیے ایک سخت آزمائش کا دن ہے۔ تمہیں بدر و حنین کے مجاہدوں کی سنت ادا کرنی ہے۔ تمہیں قادسیہ اور یرموک کے شہیدوں کے نقش قدم پر چل کر دکھانا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ آج کے دن فتح کے لیے خدا نے جس جماعت کو منتخب کیا ہے وہ تم ہو۔ مجھے یقین ہے کہ حق کی تلواروں کے سامنے سندھ کا لوہا روم و ایران کے لوہے کے مقابلے میں سخت ثابت نہ ہوگا۔ ظالم لوگ کبھی بہادر نہیں ہوتے، لیکن میں پھر ایک بار تمہیں یہ ہدایت کرتا ہوں کہ حق کی راہ کو کفر کے کانٹوں سے پاک کرتے وقت یہ خیال رکھنا کہ تم کوئی مہکتا ہوا پھول بھی اپنے پاؤں سے نہ مسل ڈالو، گرے ہوئے دشمن پر وار نہ کرو، اور تم بچوں اور بوڑھوں کا پر تمہارا ہاتھ نہ اٹھے۔ میں جانتا ہوں کہ سندھ کے راجا نے عرب عورتوں اور بچوں کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ انتقام کا جذبہ تمہیں کہیں ظلم پر آمادہ نہ کر دے۔ خدا کے قانون میں توبہ کرنے والوں کے لیے ہر وقت رحم کی گنجائش ہے۔ دشمن کو مغلوب کرو اور اس پر یہ ثابت کر دو کہ ہماری غیرت خدا کی غیرت ہے، ہماری تلوار خدا کی تلوار ہے۔ لیکن جب وہ اپنی شکست کا اعتراف کرے اور تم سے پناہ مانگے تو اسے اٹھا کر گلے لگا لو اور کہو کہ اسلام کی رحمت کا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں۔ تم جانتے ہو کہ اس دنیا میں کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا جس قدر کفار مکہ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا تھا۔ ظلم کے ترکش میں کوئی ایسا تیر نہ تھا جس سے ان کے مقدس جسم کو مجروح کرنے کی کوشش نہ کی گئی ہو۔
رحمت للعالمین کی آنکھوں کے سامنے ان کے جان نثاروں کے سینوں پر تپتے ہوئے پتھر رکھے گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی تو ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا نہ چھوڑا۔ مدینہ کی جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی جان نثار شہید ہوئے، لیکن فتح مکہ کے بعد اپنے دشمنوں کے ساتھ جو سلوک حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی، اور یہ اسی سلوک کا نتیجہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین جان نثار بن گئے۔ آج کو ترکستان اور افریقہ میں ہر اس ملک کے باشندے جو کسی زمانے میں ہمارے خلاف نبرد آزما ہوئے تھے، اسلام کی فتح کے لیے ہمارے دوش بدوش لڑ رہے ہیں۔ یہ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سندھ بلکہ یہ سارا ہندوستان کسی دن ایران، شام اور مصر کی طرح دین حق کی فتح کے لیے ہمارا ساتھ نہ دے گا؟ میرے دوستو، آج تمہاری منزل برہمن آباد ہے، آؤ ہم فتح کے لیے دعا کریں۔ محمد بن قاسم نے یہ کہہ کر ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے سزا اور جزا کے مالک، ہم تیرے دین کی فتح چاہتے ہیں، ہمیں اپنے اس اسلاف کے جذبہ عطا کر۔ رب العالمین، حشر کے دن ہماری ماؤں کو شرمسار نہ کرنا، ہمیں غازیوں کی زندگی اور شہیدوں کی موت